الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بھائیو، آج کی اس تقریب میں جو شخصیات تشریف فرما ہیں ان کے سامنے بات کرنا یہ میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے، بس میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ سارے لوگ بڑے بڑے علمی لوگ تشریف فرما ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج کا موضوع ہے ہمارا مسجد۔ آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ کا ایک معاشرے کے اندر مقام ہے کہ آپ اللہ کے گھروں کی نگہبانی کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوشش میں رہتے ہیں۔ مسجد کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے روئے زمین کو آباد کیا تو آباد کرنے سے پہلے سب سے پہلا جو پلاٹ جو تھا وہ مختص کیا گیا، وہ زمین کے عین سینٹر کے اندر اللہ کے گھر کا پلاٹ مختص کیا گیا تھا، جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ پلاٹ بیت المعمور کے عین نیچے بیت اللہ جو تعمیر کیا گیا، اور اسے تعمیر کرنے کی ذمہ داری کوئی عام لوگوں کی نہیں بلکہ بڑے بڑے انبیاء کرام کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، آپ نے آ کے مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ میرے بھائیوں، اور اس مسجد نبوی میں جن لوگوں کو تیار کیا گیا، ایسے لوگ تیار ہوئے اس مسجد نبوی سے کہ جنہوں نے آنے والے وقت میں پوری ریاست کو سنبھال لیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مسجد سے تیار ہوئے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف خالد بن ولید جیسی شخصیات بھی اسی مسجد سے تیار ہوتی ہیں، اور امت کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اسی صفا اکیڈمی سے، اسی صفا یونیورسٹی سے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ محترم پروفیسر یاسین ظفر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی مسجد نبوی سے تیار ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت کے لیے فتویٰ دیا کرتی تھی، اسی مسجد سے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا، ان کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ ان لوگوں کے اندر اخلاص بھی تھا اور صالحیت بھی تھی، ان کے اندر اختصاص بھی تھا اور صلاحیت بھی تھی، اور وہاں پہ ان کی شخصیت سازی بھی ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ٹیچروں کی ضرورت پڑی ہے تو وہ بھی مسجد نبوی سے تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کونسلنگ کا کام بھی ہوتا تھا۔ وہ ایک نوجوان آیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جس نے آ کے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں فلاں بڑا گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب امیر جمعیت فیصل آباد تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس نوجوان نے آ کے یہ بات کہی تھی کہ میں فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سائیکالوجسٹ بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، پھر اس کو ایسے سوالات کیے گئے کہ ان سوالات کے اندر اس کا جواب تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایک پورا کمیونٹی سینٹر تھی، اس میں میرے سے پہلے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اگر یہ دعوت انبیاء کا کام ہے، تو اس میں پھر ہمیں طریقہ بھی انبیاء کا ہی اختیار کرنا پڑے گا، تو پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ میرے بھائیوں، جسے حق راستے مل جائے، پھر اس کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی اس دعوت کو پہنچائے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں فیصل آباد میں ایک مسجد میں ایک بہت بڑے عالم جو کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ اہل حدیث ہو گئے،
میں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے ہاں گیا تو انہوں نے ایک بات کہی، بڑے سالوں کی بات ہے لیکن ان کی بات میرے سینے میں آج بھی پیوست ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی کے 63 سال ایسے راستے پہ گزارے ہیں کہ کسی کے آگے میں جھکتا رہا اور کوئی میرے آگے جھکتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں اب عمر کے آخری حصے میں ہوں، شاید میں اگر دنیا سے ایسے ہی چلا جاتا۔ تو پھر انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا تھا جو ان کے مخاطب تھے، کہنے لگے آپ تو وہ لوگ ہیں جو توحید والے لوگ ہیں، مجھے بتلاؤ کہ پھر یہ کس کا فرض تھا کہ میرے تک دعوت آتی، اور اگر میں ایسے ہی مر جاتا تو پھر اس کا وزن اور اس کا بوجھ کس پہ ہوتا؟ بتلاؤ میرے بھائیوں، میں نے اس دن اپنے گریبان میں جب جھانکا تو بڑا مجرم پایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے مسجد کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے، آج میں وہ کردار ادا نہیں کر رہا۔ مجھے آج اس بات کی فکر کرنا ہے کہ میں اگر مسجد کی ذمہ داری لیے ہوئے ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے ہمسائے میں کون رہتا ہے، میری گلی میں کون رہتا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، یہ کون سی سرگرمیوں میں رہتا ہے، اس کا تعلق کیسی سرگرمیوں میں ہے، اور اس کا تعلق کس شریعت کے ساتھ ہے، یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج مجھے اگر اس بات کی فکر نہیں ہے تو پھر میں نے اس دین حق کو سمجھا نہیں ہے یا پڑھا نہیں ہے، یا اس پہ جو میرا حق بنتا تھا وہ ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ثمامہ بن عسال جیسا آدمی بھی اللہ کے رسول کی مسجد میں آیا ہے تو آپ کی اخلاق کی وجہ سے وہ بھی بدل کے گیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ بڑے اخلاق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے کسی کو مشرک کہہ کے اور منافق کہہ کے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ جو بات بڑی سمجھنے کی ہے میری اور آپ کی، آج میں دوسرے مسلک والوں کے بارے میں اتنا سخت کیوں رہتا ہوں، میری بات اتنی کٹھن کیوں ہوتی ہے، اتنی سخت کیوں ہوتی ہے، اتنی کڑوی کیوں کرتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیمار آدمی کے ساتھ ڈاکٹر کا کیا کام ہے۔ ایک معالج اپنے بیمار کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، وہ جتنی بڑی بیماری میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، معالج کا آپ معالج ہیں، آپ کا کام ہے کہ معاشرے کا وہ آدمی جو مزاروں اور درباروں کے چکر میں پڑ گیا ہے، جو ایسے بدعات کے راستے پہ نکل گیا ہے، اس کے بارے میں بدعتی اور اس طرح کے فتوے نہ لگائیں، اپنے سے دور نہ کریں اس کو۔ آپ کسی پہ فتوے لگا کے اس کو اپنے قریب نہیں کر سکتے اور راہ راست کے اوپر لے کے آنے میں کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آج ان لوگوں کو گلے لگائیے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم صرف اس کو درس قرآن کی دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ کبھی نہیں آئے گا۔ انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک بہت بڑے عالم، ان کی بات وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کیا کرو، اپنا مال خرچ کیا کرو، ان کو تحائف دیا کرو، تحفے دیا کرو، گفٹ دیا کرو، ان کے ساتھ دوستیاں لگایا کرو، اگر کوئی مجبور ہے تو اس کی مدد کیا کرو، اور پھر یہ سارے کام کر کے پھر ان کو اپنی مساجد میں لے کے آیا کرو، پھر انہیں درس سنایا کرو اور اپنے جمعے کے خطبات سنایا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف درس کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بیمار ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اپنا ذاتی تعلق ٹارگٹ کر کے تعلق بنائیں کہ پہلے میں نے اس آدمی سے تعلق بنانا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنائیں، ٹارگٹ کر کے کام کریں، اور جب وہ آپ کی مسجد کا نمازی بن جائے، راہ راست پہ آنا شروع ہو جائے، پھر کسی اور کو ٹارگٹ کر لیں۔ اپنی مسجد کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دیں، ان بندوں کو آپ ایک ایک آدمی کا ٹارگٹ دے کے کام کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، دوستی لگاؤ، اس پہ مال خرچ کرو، اور پھر اسے بلاؤ، اور پھر اپنے علماء کرام کے خطاب انہیں سناؤ۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا انداز بہتر نہیں ہوگا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست میں ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر مال بیچنے کے لیے آپ کا انداز اچھا نہیں ہے، آپ اچھی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، تو جس کے پاس 2 نمبر مال ہے وہ اپنی اچھی مارکیٹنگ کر کے اپنا مال بیچ دے گا، اور اپنا 1 نمبر مال بھی تم اچھی مارکیٹنگ نہ کر کے اپنا نہیں بیچ سکو گے۔ میں سمجھتا ہوں آج
میں بھی شاید اسی پرابلم کا شکار ہوں کہ میرے پاس خالص توحید ہے، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن میں اس انداز سے کام نہیں کرتا جس انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اپنی مساجد کے اندر اس طرح کے اہتمام کریں۔ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، سمر کیمپ لگانے چاہیے، تعلیم بالغہ کا کام کیا جائے، پانی کے فلٹر لگائے جائیں، خواتین کے لیے کام کیا جائے۔ اور جو ہمارے بھائی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، کوئی کہتا ہے میں مسجد کا صدر ہوں، میں سیکٹری ہوں، میں فلاں ہوں، اس کے اندر اس بات کا جو ہے وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں تو بڑا ذمہ دار ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ایک نسخہ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی طبیعت کے اندر تکبر نہ آئے، بڑا پن نہ آئے، عاجزی اختیار کیے رہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر آپ نے خادم رکھے ہوتے ہیں صفائی کے لیے، ٹھیک ہے، انتظامی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کبھی کبھی گاہے گاہے خود بھی خادم کے ساتھ مل کے صفائی کرنی چاہیے، خود بھی جھاڑو پکڑ لینا چاہیے تاکہ میرے اندر عاجزی رہے، بڑا پن نہ آئے، ذہن کا دماغ کا لیول درست رہے۔ اس کے لیے مجھے گاہے گاہے جھاڑو پکڑ کر خادم کے ساتھ ایک کردار ادا کرنا چاہیے، کبھی باتھ روم صاف کرنے چاہیے، کبھی صحن صاف کرنا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حرم شریف کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ عید کا دن تھا، ایک عربی شخصیت، وہ انہوں نے کہا عید کا دن ہے، یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں نا، یہ سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، کمزور لوگ بیچارے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ انہوں نے 100 ریال سب کو دینے شروع کر دیے جہاں وہاں پہ جو موجود تھے۔ تو ان کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے، میں نے نہیں لینے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار 100 ریال بڑی قیمت ہے، پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے تو بڑے ہوتے ہیں 100 ریال۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لینے؟ انہوں نے کہا نہیں سوری جی میں نے نہیں لینے۔ تو انہوں نے جو ان کے نگران تھے ان سے پوچھا جا کے یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ان کو میں نے بڑی زور لگایا ہے لیکن انہوں نے پیسے نہیں لیے مجھ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ انڈیا کے فرد ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں، یہاں بڑے بڑے ہوٹل ہیں انہوں نے جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے اندر ان کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ 6 ماہ اپنا کاروبار کرتے ہیں اور 6 ماہ کے لیے حرم میں آ کے اپنا نام لکھوا دیتے ہیں کہ میں 6 ماہ حرم کی صفائی کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ شوق ہے کہ قیامت کے دن جس دن یہ لسٹ بنے، جس دن یہ فہرست تیار ہو کہ اللہ کے گھر کو صاف کرنے والے لوگ کون تھے، میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوں جو اللہ کے گھر کے اندر جھاڑو دینے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو یہ سوچ پیدا کرنی ہے، اگر میں مسجد کا ذمہ دار ہوں تو میں مسجد کا خادم ہوں، مجھے مسجد کی خادم کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، پھر ذہن کا لیول بھی درست رہے گا اور تکبر بھی نہیں آئے گا، عاجزی بھی اختیار کیے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی مہربانی میں دنیا میں کام کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں، میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو رتبے کے لحاظ سے بڑے بڑے فرد تھے، میں نے ان کو مزاروں اور درباروں پہ جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن کا معاشرے کے اندر بڑا مقام تھا، وہ جا کے درباروں پہ جھاڑو دیتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، اگر درباروں اور مزاروں پہ جا کے اتنے اسٹیٹس والا آدمی، اتنا سرمایہ دار آدمی جھاڑو دیتا ہے تو میں اور آپ اللہ کے گھر میں جھاڑو پکڑتے ہوئے کیوں شرما جاتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے ہو جائیں، آگے جگہ خالی ہے تاکہ جو احباب تشریف لا رہے ہیں وہ بیٹھتے جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جتنے احباب جہاں تشریف فرما ہیں، یہ اوپن دعوت نہیں تھی، خاص احباب کو دعوت دی گئی ہے جو مساجد کے صدر ہیں یا سیکٹریز ہیں یا محترم ہیں، ذمہ دار ہیں مسجد کے۔ یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں اتنی مساجد کے یہ ذمہ دار الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔